کہ میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر حارث نواز، کسی کے محتاج نہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، یہ بات تو طے ہے، صوبہ کوئی بھی ہو، جب کسی محنت کش کا جو گلا کاٹتے ہیں وہ نہ بلوچستان کے عوام کے دوست ہو سکتے ہیں نہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں. یہ بات طے ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہاں مجھے بھوتانی صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا، اسلم بھوتانی صاحب جو اسپیکر تھے کبھی اس کے، تو کہتے ہیں کہ جو سائیکل پہ آتا تھا اسمبلی میں وہ واپس 3 جیپسٹر لے کے جاتا تھا. ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ کیا عوام کی امپاورمنٹ، اس کی خوشحالی سے ہی ہم یہ جرت نہیں پیدا کر سکتے جس کی شاید پنجاب میں بھی ضرورت ہے، بلوچستان میں بھی اور ہر صوبے میں؟ جناب بریگیڈیئر صاحب. قاضی صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں، چاہے بلوچی کا خون ہو یا پنجابی کا ہو یا ہمارے پشتون بھائی کا ہو یا سندھی کا ہو، ہی از پاکستان. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے. جو وہاں پر وہ پنجابی مارے گئے، اوورال یہ ہے پاکستان کے شہید. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں، آپ کو جس طرح آئی ایم ویری ہیپی کہ کوئٹہ میں ایک ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہو، پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور سینئر لیڈرشپ وہاں پر موجود ہوگی. دے مسٹ ٹیک ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن. اٹس ناٹ اونلی ون ڈیسیژن کہ آپ نے عزم استحکام کرنا ہے یا آپ نے کنٹینیوس انٹیلیجنس آپریشن کرتے رہنا. بالکل ٹھیک ہے، ضروری ہے. جو بھی ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ مرڈرر، اور ہم نے اس کے خلاف پراپر ایکشن اس لینا میں کوئی شک نہیں ہے، I totally agree. مگر میں یہ امپاورمنٹ جو عام آدمی کی امپاورمنٹ ہے، کیا اس کو بھی نہیں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے ہمیں بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے دس از سوشو اکنامک پرابلم، پرٹیکولرلی بلوچستان میں. آپ کے سامنے وہ خود کہتے ہیں محرومی وٹ ایور اٹ از. آپ کا کام ہے کہ پرائم منسٹر گئے تھے، ہی شوڈ گو فار اکنامک پیکیج. وہاں کے لوگوں سے 2-3 دن وہاں بلوچستان میں رہیں، وہاں بلوچ لیڈرشپ سے بات کریں، جو وہاں کی نیشنل پارٹیز ہیں بلوچستان کی، ان سے بات کریں. جو یہ بات کہتے ہیں جی کہ ہماری سے ہمیں بات کی، دیکھیں ان کی کیا اعتراضات ہیں، کیا تحفظات ہیں، دور کریں. اس میں ان کے لیے اکنامک پیکیج یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی، ان کو آپ مین سٹریم میں لے کر آئیں. آپ نے الیکشن میں اگر ان کے سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے، پلیز سی کہ وہ مین سٹریم میں آئیں گے. ان کو ذمہ داری دیں. جب ذمہ داری ملتی ہے تو لوگ ذمہ داری کا احساس کر کے ذمہ داری پوری کرتے ہیں. دیکھیں، وہاں پر ہے غربت، وہاں کا نوجوان بڑا ہوتا ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے ہتھیار لے کے. لیڈر یہ جو آپ کو جو ہیں سردار وہ چڑھا دیتے ہیں. آپ ان کے لیے وہاں پر انڈسٹری لگائیں، روڈ کمیونیکیشن بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، اسکول بنائیں. آپ نوجوانوں میں عقل شعور آ رہا ہے، وہ کرتے ہیں تعلیم حاصل کرنا، لیکن کیا ان سب کو مواقع حاصل ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پولیٹیکل پارٹی، نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ ان سے ضرور مذاکرات کریں جو پاکستان کے آئین و قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو اس کی پابندی کرتے ہیں. آپ ان کے تحفظات سنیں، اور یہ بلوچستان کے فیصلے بلوچستان میں جا کے کریں. فیڈرل منسٹر، پرائم منسٹر بیٹھے وہاں پر، سنیں وہاں پر ان کے چیف منسٹر کیا پرابلم ہے، کیا ان کے لوگوں کی پرابلم ہے. یہ ایسے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ آپریشن بالکل کریں، اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن جو پہاڑوں سے خود ہتھیار ڈال کے پاکستان آئین کو، قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان سے آپ بات کریں، ان کو ضرور ہیلپ کریں. جیسے وہاں جس کے پاس زمین ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے، آپ کولیکٹیو کو ایسے دیں کہ ان کو ٹیوب ویل لگا دیں سولر کے. ان کو اور کاروبار کی زندگی، جو مویشی پالتے ہیں وہ مویشی دے دیں، ان کو مصروف کریں. ہوتا یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہیں، نوجوان جس کے بہن کی تعلیم ہوتی ہے، شادی کرنی ہوتی ہے، بھائی کی تعلیم ہے، ماں باپ کی صحت کا علاج کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، پھر ہاسٹائل انٹیلیجنس جو ہمارے ملک میں بریگیڈیئر صاحب، کیا یہ ناراض بلوچ ہیں جو حملے کرتے ہیں یا یہ دہشت گرد ہیں؟ اگر تو ناراض بلوچ ہیں تو یہ کام کرنا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر دہشت گرد ہیں تو دہشت گردوں کے ساتھ تو نپٹنا چاہیے باقاعدہ. میں بات کر رہا ہوں جو ابھی ناراض بلوچ کوئی نہیں ہے، یا وہ دہشت گرد ہے یا پاکستان آئین و قانون کو مانتا ہے. 2 چیزیں ہیں. جو دہشت گرد ہے ان کے خلاف سٹرن ایکشن لیں، بالکل پوری قوم، لیکن پوری قوم کھڑی ہو. پوری قوم، آئی مین گورنمنٹ، سیکورٹی فورسز اینڈ پیپل آف پاکستان، ایوری باڈی ہیز ٹو بی فوکسڈ آن ون ڈائریکشن، دیٹ از کہ ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور جو ان کے شہید ہوتے ہیں ان کی سوچیں، ان کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کریں. لیکن جو ہیں ناراض جو آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ریاست پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے مذاکرات کریں جو ابھی نہیں ہیں. لیکن وہ ہیں آپ کی نیشنل پارٹی،
ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے اور اس طرح لوگ جو اچھے سمجھدار ہیں ان کے تحفظات سنیں. ایک تو آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی ہے، دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ وہاں کے فیصلے وہاں بلوچستان میں ہی ہونے چاہیے. ابھی کل ہی ایک اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے جس میں آئی جی جو ہے وہ معظم جا کو لگایا گیا ہے، تو وہاں پر پہلے ہی جو نفرت پائی جا رہی تھی بلکہ ان کو وہاں پر گلے کاٹے گئے. تو کیا وہاں کی پارٹیوں کو، وہاں کی بیوروکریسی کو اس کا حصہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ انتظامات کریں؟ اور دوسرا، وزیر داخلہ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے. تو ہم وہاں پر کیا اس طرح کے انتظامات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے بیانات دے کر مزید جو ہے معاملات خراب کریں؟ دیکھیں وہاں پر بالکل ایسی لوز ٹاک نہیں کرنی چاہیے. بالکل حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، لیکن وہ 0.5% ہمارے بلوچ بھائی ہیں جن کو گمراہ کیا گیا سیکورٹی. دیکھیں انڈیا از بینگ یوزڈ ایز اے پراکسی آف امریکنس. وہ پراکسی چاہے چائنا کے خلاف استعمال کریں یا پاکستان میں اوپنلی. ایشو یہ ہے کہ وہ آپ کو بلوچستان میں اکنامک ترقی کرنے نہیں دینا چاہتے. آپ ایک اسلامک ملک ہے، میں بار بار کہتا ہوں آپ اسلامک ملک ہے، آپ نیوکلیر ملک ہیں، آپ فوج بہت بڑی لڑاکا فوج ہے، جیو اسٹیٹیفکیشن بہت اچھی ہے. اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. آپ آئی ایم ورلڈ بینک کی بات نہیں سنیں گے، یہ وہ نہیں چاہتے کیونکہ آپ نیوکلیر ملک ہیں اینڈ اسلامک ملک سمجھ لیں. اس لیے پوری قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. پوری قوم کھڑی ہو جائے تب یہ مسئلہ حل ہوگا. اکیلی فوج سے دہشت گردوں کو مارتی رہے گی. اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے دین دا ہول نیشن ہیز ٹو فائٹ. آپ کو دہشت گردی کے لیے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں، ورنہ عراق، لیبیا، سیریا، غازہ، کشمیر والا حال ہوگا ہمارا. سر جب ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے، تو کیا ہمیں عالمی عدالت انصاف میں نہیں جانا چاہیے؟ تمام ثبوت لے کر انڈیا کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر پٹیشن دائر کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کو وہاں بھی جانا چاہیے، آپ کو یونائٹڈ نیشن میں جانا چاہیے. آپ امریکن سے ڈائریکٹ بات کریں کہ واٹ دی ہیل یو پیپل ڈوئنگ. آپ افغانستان میں گن چھوڑ کے گئے ہیں، وہ آپ گن صاف کریں. آپ کیوں ویپن ایمونیشن وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ آپ کو نہیں پتا فال انٹو دی ہینڈ آف دیز آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. انٹرم گورنمنٹ افغانستان سے کتنے ہم نے ڈیلیگیشن بھیجے وہاں پر. جائیں ڈیفینس منسٹر، جائیں وہاں پر فارن منسٹر، جائیں وہاں پر انٹیریئر منسٹر، بات کریں ان سے جا کے. آپ نے دوحہ میں کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ اپنی سرزمین کسی دہشت گرد آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. کیا آپ کمٹمنٹ پوری کریں؟ ہم ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. ہم ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. ان کو افغان ٹرانسلیٹ دیتے ہیں، ان کو چینی دیتے ہیں، ان کو گندم دیتے ہیں، ان کو فرٹیلائزر دیتے ہیں. دنیا جہان کی اسمگلنگ ہمارے سے کرتے ہیں. وہاں سے اسمگلنگ روکیں. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم کی ہم بات کرتے ہیں نا، جو اسمگلنگ کا پیسہ آ رہا ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک بات میں ضرور آپ سے چاہوں گا ہماری انلائٹنمنٹ کے لیے، جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ سختی سے نپٹیں ان سے جو ہمارے آئین کو نہیں مانتے. اور سوشو اکنامک میں پرابلم یہ ہے، میں آپ کو ذاتی طور پر بتاتا ہوں، میں نے اس سٹوری پہ کام بھی کیا. اوورآل پاکستان میں ہم بے شمار پیسہ دیتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب ٹرانسلیٹ 20-30% بھی نہیں ہوتا. یہ جو عذاب ہے، ہمارا پیسہ جو ہے اس کا یار کچھ 50-60-70% ہی نیچے لگا دو. تو یہ کیا یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ اوپر سے شرافیہ کسی قسم کی بھی شرافیہ سارا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، نیچے زندگی برباد ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب بالکل ڈویبل ہے. آپ کے بلوچستان میں ہی 30% بہت ایماندار لوگ ہوں گے، با کردار ہوں گے. لائن ان کو لگائیں. آپ وہ لگاتے ہیں جو آپ کمپرومائز کر کے آتے ہیں، ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے، میرٹ نہیں ہوتا. دیکھیں ایک سسٹم آف گورنمنٹ چلانے کی 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: گڈ گورننس، 100% میرٹ، نو کرپشن، اور اگر کرپشن روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی. چاروں کا ہمارے ملک میں فقدان ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں وہاں پر چیف منسٹر لگتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آج کوئٹہ میں وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود ہیں، سر وہاں پر سپہ سالار بھی موجود ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے. تو کیا سمجھا جائے کہ دہشت گردوں کے خلاف اب انف از انف بڑا آپریشن ہوگا؟ بالکل بڑا آپریشن نہیں ہونا چاہیے. جو آپ عزم استحکام کی بات کر رہے ہیں اس کو کیپیسٹی بڑھائیں، ان کی فائٹنگ کیپیبلٹی بہتر کریں، ان کو ریسورس دیں. پلس they must announce a good economic package, but it must be utilized going down ground level under supervision of باکردار لوگ. اس کے لیے بے شک کوئی کمیٹی اچھی بنائیں جس پہ خاص طور پہ بریگیڈیئر صاحب یعنی یو ہیو اسٹرک دی رائٹ نوٹ. اور میں سمجھتا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب. آئی تھنک یہ حل ہے، ہم اپنی ہاتھوں سے بھی نپٹیں اور نیچے بلوچ کے عوام کی جو پلائٹ ہے، سندھ ہو، بلوچ ہو، ہر جگہ پہ لوگوں کی زندگی کو بہتر کریں. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر حارث نواز صاحب.